والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن آجال. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بچپن شریف کے حالات و واقعات ہیں وہ بیان کی جا رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 4 سال کی ہوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اور جب شق صدر کا واقعہ ہوا تو وہ گھبرا گئی تھی اور اسی اثناء میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گود میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرحت و مسرت، رفاقت و یکجائی کے یہ لمحے بڑے ہی تیزی کے ساتھ گزرے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال میں داخل ہو گئی. اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی قبر مبارک کی زیارت کروا کے لاؤں. جب آقا علیہ السلام کی کوئی مبارک
6 سال کو پہنچی تو حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ایک حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ شریف کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ علیہ السلام کو لے کر جب حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ شریف میں پہنچتی ہیں اور وہاں پہ دارالنابغہ میں آقا علیہ السلام جو ہیں جا کر قیام پذیر ہوتے ہیں، حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ شریف میں 1 ماہ تک رہی، 1 مہینہ مدینہ شریف میں گزارا اور اس دوران جو ہے وہ بہت سے واقعات ہوئے۔ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا جاتا اور مجھے دیکھتا تھا، ابھی آ کر اس نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بچے تیرا نام کیا ہے؟ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا کہ میرا نام احمد ہے، تو اس نے میری مشت کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ یہودی میرے ماموں کے پاس آیا اور انہیں یہی بات بتائی اور ماموں نے میری امی جان سے بات کی، انہیں میری وجہ سے فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس جانے کا ارادہ فرما لیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مدینہ میں قیام کے دوران ایک روز 2 یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے، ایک نے کہا ذرا احمد کو تو لاؤ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مدینہ اس کا دار الہجرت ہے، اور یہ بچہ جو ہے جب جوان ہوگا تو پھر اعلان نبوت فرمائے گا اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو ہے پھر یہ اس طرف جو ہے یثرب شہر جو ہے مدینہ شہر جو ہے اس کی طرف جو ہے یہ ہجرت کرے گا۔ تو جب یہ کیفیت بن گئی تو حضرت عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھ گئی یہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، تو 1 مہینہ وہاں قیام کرنے کے بعد اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے بعد اور 6 سال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کا جاری تھا کہ مدینہ شریف سے واپسی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام یہ 3 لوگ ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ساتھ میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ سامع محترم، سفر کرتے کرتے مقام ابوا پہ آقا علیہ السلام اور آپ کی والدہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا پہنچتے ہیں۔ جب مقام ابوا پہ پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی والدہ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں اور بیماری بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں پہ وصال با کمال ہوا۔
میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال ہے. والد گرامی کا سایہ جو ہے وہ سر پہ نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں ہے تو والد گرامی چلے گئے، اور بھائی کا کوئی سایہ نہیں ہے، بہن کا کوئی سایہ نہیں ہے. وہ ماں جو باپ کی جگہ پر بھی تھی، بہن کی جگہ پر بھی تھی، اور بھائی کی جگہ پر بھی تھی، آج وہ ماں بھی اس دنیا پانی سے رحلت کر گئی. سامعین محترم، اللہ کے نبی ہیں اور آزمائش دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے. پھر اگر مدینے میں مثال ہوتا تو نانکے تھے وہ سنبھال لیتے، اگر مکہ میں مثال ہوتا تو دانکے تھے وہ سنبھال لیتے. لیکن مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان جو ہے وہ یہ مقامی ابوا ہے، اور وہ پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پہ مثال باکمال ہوا ہے. آپ کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور جب مثال باکمال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام سے آپ نے پیار کیا اور محبت بری جو ہے وہ چہرے پہ نگاہیں ڈالی اور کہا، اشعار پڑھے، کہا اے بیٹے اللہ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فضل جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی. چنانچہ جس روز قرہ اندازی ہوئی ان کے بدلے 100 چلنے والے اونٹ قربان کیے گئے. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں تو جلیل و کریم رب تعالی کی طرف سے نبی بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم تمام علاقوں کے لیے تو نبی بن کے آیا ہے. پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی اور ان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے روک رکھ دیا ہے کہ آپ ان بت پرستوں سے دوستی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ عظیم جو ہے انعامات سے نوازا ہے. اور پھر آخر میں نصیحت فرمایا ہر زندہ کو موت آئے گی. اے میرے بیٹے، ہر نیا پرانا ہو جائے گا، ہر بڑا فنا ہو جائے گا. اے بیٹے، میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں. جب وصال کا وقت قریب آیا، میرے آقا علیہ السلام سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو ہو رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ ہر جو نیا ہے اس میں پرانا ہو جانا ہے، ہر بڑا فنا ہوگا، اور ہر زندہ ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کو موت آنی ہے. لیکن میرا ذکر اس دنیا میں باقی رہے گا. کہ حضور کو والدہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹے میرا ذکر اس دنیا میں باقی رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ولدت طہرا قد ترکت خیرا. میں اس دنیا میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سراپائے طہارت ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میں ایسے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سراپائے طہارت ہے اور جن سے جو نور ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی پھیلے گی.
لیے میرا ذکر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میرا ذکر جو ہے وہ اس دنیا میں باقی رہے گا. سامعین محترم، 6 سال کی عمر ہے اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا صرف ساتھ ہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آنسو صاف کرتی ہیں. پھر آقا علیہ السلام کو وہاں سے نیچے لے کے آتی ہیں. حضور پھر اس کے اوپر جو ہے آنکھ کی قبر مبارک جو ہے چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے اوپر ہے اور وہاں پہ جو روحانیت کا معاملہ ہے حقیقت ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کے روزوں میں جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، لیکن جو حاضری آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر جو ہے وہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ایسی حاضری جو ہے وہ عظیم حاضری ہوتی ہے. اور جو حقیقت وہاں پہ انسان کی بنتی ہے یہ حقیقت ہے جو میں نے ہم سے پوچھ کے دیکھی کہ تقریباً 2 گھنٹے حضور کی والدہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. آنسو جو ہے وہ نہیں ہوتے اور رقت جو ہے وہ بندے کی تاری اس پہ تاری رہتی ہے. پھر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہے. بہت 6 سال کی عمر ہو، باپ کا سایہ نہ ہو، کوئی بھائی بھی نہ ہو، کوئی بہن بھی نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ چتیل میدان ہو اور اس میدان میں جو ہے وہ بندہ اکیلا رہ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو علیہ السلام وہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے لے کے آئے اور پھر حضور تقریباً 60-70 فٹ جو ہے وہ جگہ ہوئی اوپر پہاڑی، پھر حضور پر چلے گئے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نیچے حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر اوپر گئی تو کیفیت کیا ہے؟ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک کو پکڑا ہوا ہے اور عرض گزار ہے، اے میری امی جان، کسی کو تو نہیں پتا لیکن تو جانتی تھی میری کیفیت کو کہ کوئی بھی نہیں ہے. اے امی جان، تو ہی میرا آخری سہارا تھی اور تو بھی چلی گئی. پرلت تمیز حضور کی یہ گفتگو اور حضور کے آنسو جاری ہیں. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو لے کر نیچے آ گئی اور 57 سال کے بعد حضور اسی جگہ سے پھر اور حضور حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو 57 سال کا عرصہ بیت گیا تھا. جب مقام ابوا آیا السلام کی شاپر میں سواریاں اس طرح موڑ لی اور حضور وہاں پہ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آنسو جاری ہیں اور رو رہے ہیں اور عشاء فرما رہے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، یا محمد، اے محمد. فرماتے میں
نماز کو چھوڑ دیتا امام کی قدموں پہ حاضر ہو جاتا. صحابہ بھی رک گئے. علیہ السلام نے کہا سفر آگے بھی جاری رکھنا. پوری رات حضور نہ ہو گیا عبادت. اور جب بھی حضور وہاں سے گزرے ہیں جب بھی اور جب وہ بچپن کا جب حضور اس تالاب کے قریب آتے جو بنو نجار کا تالاب تھا اور علیہ السلام کو اپنی والدہ کو یادیں آتی اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور حضور فرماتے اے میرے صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری والدہ مجھے پکڑ کر چلایا کرتی تھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میری والدہ مجھے تیرنا سکھایا کرتی تھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میری والدہ ہے مجھ سے یہ محبت کا انداز رکھتی تھی. سبھی محترم علیہ السلام جب بھی والدہ کا ذکر ہوتا یا وہ جگہ دیکھتے جہاں پہ وہ لمحے بیتے تھے تو حضور السلام کی والدہ کے یاد آنے پر حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے. تو علیہ السلام کی یہ 6 سال کی عمر اور والدہ جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت کر گئی. ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی کہ میرے بیٹے کو سنبھالنا. تو ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس وصیت پہ ایسے عمل کیا کہ آقا علیہ السلام بعد میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اور بات آپ کا رنگ جو تھا وہ سیاہ رنگ تھا. اگر کوئی ایسی بات کر دیتا یا کہتا کہ سیاہ رنگ والا جو ہے جو کوئی بات کسی کے بارے میں کر دیتا تو حضور جذبات میں آ جاتے. فرماتے نہ میری ماں جو ہے ایمن کا رنگ سیاہ رنگ ہے اس لیے جو ہے وہ کوئی اس کو برا نہ کہے. تو علیہ السلام نے اپنی والدہ ہی سمجھتے رہے اور علیہ السلام کو لے کر جب مکہ شریف میں پہنچتی ہیں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہوں نے یہ 2 سال کا 6 سال سے 8 سال یہ 2 سال جو ہیں پھر علیہ السلام نے حضرت عبدالمطلب اپنے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارے اور ان کی محبت کا بھی بہت پیارا انداز تھا. خانہ کعبہ میں جس جگہ پہ وہ بیٹھتے اور جس جگہ پہ ان کی مسجد لگتی تھی وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسجد پہ بیٹھ سکے لیکن صرف حضور تھے. جب کہیں حضور اس مسجد پہ بیٹھ جاتے اور آپ کے جو چچے تھے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نہ انہیں بیٹھنے دے یہ میرا پیارا بیٹا ہے. بہت ہی محبت کا انداز تھا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے ساتھ. کیونکہ 6 سے 8 سال کا عرصہ ہے یہ آپ نے اپنے دادا جان کے ساتھ گزارا اور پھر اس کے بعد یہ نعمت چھن گئی. اللہ تعالیٰ اسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.